अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मेहो आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑन रिक्वेस्ट है और हमारी एक फॉलोवर ने उसके लिए रिक्वेस्ट की थी कि हम जो है जो ट्राईपार्टिट विज़न है सूफ़ीज़म की, ये हमारे बेसिकली जो मुस्लिम साइकोलॉजी है, इस्लामिक साइकोलॉजी, उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। और हम जब मुख्तलिफ़ इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स में साइकोलॉजी को देखते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें आती हैं कि इसमें ट्राईपार्टिट डिवीज़न जो सूफ़ीज़म है वो क्या है, इसके बारे में आप हमारे लिए एक वीडियो प्रिपेयर करें। तो मैंने उसके लिए वीडियो प्रिपेयर की है जो 3 फ़िरके इसको हम कह सकते हैं, 3 हिस्से कह सकते हैं, या 3 फॉलोवर्स, 3 तरह के जो, या 3 हम इसको वे कह सकते हैं, यानी 3 वे, मैनी साइडेड या मल्टी, जो हमारा लेटरल होता है मल्टी साइडेड होता है, या सेफरेकी भी इसको, तो इस तरह की मीनिंग्स में आते हैं तो वो बयान करें। तो उसके बारे में मैंने ये वीडियो प्रिपेयर की है, इसको गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपको सूफीज़म के हवाले से और ट्राईपार्टिट के हवाले से क्लियर हो जाएगा। तो आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सूफीज़म क्या है बेसिकली, क्योंकि जब हम सूफीज़म की बात, जिसको इस्लामिक मिस्टिसिज्म भी कहा जाता है, इसको हिस्टोरिकली हम बहुत सारे स्कूल्स और सब स्कूल्स में डिवाइड करते हैं, और हर स्कूल जो है उसका एक यूनिक एम्फेसिस होता है, उसका अपना एक तरीक़ेकार है। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए, रूहानी जो मश्क है उसके लिए, कि किस तरह से उन्होंने अपनी ज़ात को, अपनी रूह को तशफ़ी देनी है और उसको सुकून देना है, तो उसके लिए वो मुख्तलिफ़ वेज़ यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो बेसिकली 3 हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सूफीज़म के हवाले से, जिसको हम, ये एक बेसिकली एक सूफियाना इस्लामी अकीदा है, जिसको मिस्टिकल इस्लामिक बिलीफ कहते हैं, और जो प्रैक्टिस है जिसमें कि एक मुसलमान जो है वो जो इश्क़ हकीकी है, यानी अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है और जो डिवाइन लव है और नॉलेज है, बेसिकली उसको पर्सनल एक्सपीरियंस जो अल्लाह ताला का होता है उसके ज़रिए से वो हासिल करने की कोशिश करता है। इसके लिए बहुत सारे जो मिस्टिकल पाथ्स, यानी सूफियाना तरीक़े, तरीक़त है, वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनको डिज़ाइन किया जाता है जो ह्यूमैनिटी की नेचर है उसको हासिल करने के लिए, इंसानियत की क्या है, इंसान क्यों आया, और अल्लाह ताला का जो वजूद है, यानी जिसको वहदतुल वजूद हम कहते हैं, उसकी तरफ जो है। और ये फैसिलिटेट करता है जो एक्सपीरियंस होते हैं, तजर्बात होते हैं, जो इश्क़ हकीकी के और विज़डम के दुनिया के अंदर, उनको ये ज़ाती तौर पर इंसान इसमें जाके फिर उन चीज़ों को फील करता है। जो इस्लामिक मिस्टिसिज्म, जिसको तसव्वुफ़ भी कहा जाता है, बेसिकली ये तसव्वुफ़ है जो इस्लाम के अंदर सूफिया ने जो किरदार या सूफियाना जो तर्ज़ फ़िक्र है, तर्ज़ अमल है, उसको तसव्वुफ़ भी कहा जाता है। और अरेबिक में हम इसको तसव्वुफ़ भी कहते हैं, लेकिन इसको वेस्टर्न लैंग्वेज में हम सूफीज़म कहते हैं। और ये जो टर्म है तकरीबन अर्ली 19 सेंचुरी में ये शुरू हुई थी। जो सूफीज़म है ये अरेबिक एक टर्म है, मिस्टिक सूफ़ी को कहते हैं, जो कि सुफ़ वूल से निकली है और इसके ज़रिए से ये आई है। इसमें अगर हम इसकी क्लासिकल मिस्टिसिज्म की बात करें तो ये तो बहुत पुराना, इसका एक लंबा पीरियड है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर और आज तक की मुख्तलिफ़ अदवार में जो है ये सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन हम तो बेसिकली उसके, क्योंकि हमने 3 इसके जो पार्ट्स हैं उनकी बात करनी है, तो उन्हीं के ऊपर फोकस रखते हैं, क्योंकि फिर बात जो हमारी है वो किसी और साइड पे निकल जाएगी। तो हम उन्हीं ट्राईपार्टिट की तरफ आते हैं, जो कि हमारा मेन फोकस है। इसके जो 3 पार्ट्स जो इसको डिवाइड किया जाता है, सूफ़ी ऑर्डर्स जो होते हैं उनको 3 मेन ग्रुप्स के अंदर, उनमें जो पहला ग्रुप होता है उसको सूफ़ी ऑर्डर्स ऑफ शरिया कहा जाता है, यानी जो शरीयत पर अमल करने वाले। तो वैसे तो सारे लोग शरीयत पर, यानी इस्लामिक लॉ को जो फॉलो, उनकी जो है ऑब्जर्वेंस करते हैं। तो मोस्ट जो सूफ़ी ऑर्डर है और कट्टर जिसको हम कह सकते हैं, सूफी ऑर्डर जो है वो फोकस करता है जो
اسلامک لاز کو آبزرونس کے اوپر، یعنی وہ اور کیوں استعمال کرتا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے وہ روحانی پاکیزگی کو پا سکے اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکے. کیونکہ ہم سائیکالوجی میں اندر دیکھے چیزوں کو پڑھتے ہیں تو سائیکالوجی میں جب ہم اسلامک پرسپیکٹیوز کی حوالے سے دیکھتے ہیں نارملٹی اور اب نارملٹی کا یا مینٹل ہیلتھ کا، تو اس میں کلیئرلی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے قربت ہے وہ ذہنی صحت کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دوری یعنی دین سے دوری جو ہے وہ ذہنی بیماری کی وجہ ہے. یعنی جتنا ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے تو ہمارے اندر ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی جائیں گی، اور جتنا ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو اتنا ہی ہم جو ہے وہ ذہنی طور پر صحت مند رہیں گے. یہ اسلامک جو پرسپیکٹیو ہے بیسیکلی اس کا یہ چیزیں اس میں یہ ہے. تو یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ جو ہم اب روحانی صفائی چاہتے ہیں، پاکیزگی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کلوزنس چاہتے ہیں، تو اس کے لیے وہ اسلامک لاز کو فالو کرتے ہیں. اور یہ جو اس طرح سے جو سوچتا ہے، جو تھنکنگ رکھتا ہے، اس کو صوفی آرڈرز آف شریعہ کہا جاتا ہے. یہ جو آرڈرز ہیں یہ زور دیتے ہیں کہ جو ہماری نماز ہے، روزہ رکھنا ہے، دوسری ریلیجیس پریکٹسز ہیں، ان کے اوپر یہ فوکس کرتے ہیں. اور یہ اپنے جن کے ممبرز ہوتے ہیں، جو فالوورز بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی جی اپنا ڈیپ نالج آف اسلامک تھیولوجی اور لا جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں. اور ان کے لیے ضروری ہے کہ جو اس شعبے کا یا ان کا فالوور ہوگا وہ ان چیزوں پہ عمل کرے گا. دوسرا جو اس میں آرڈر آتا ہے وہ صوفی آرڈر آف طریقہ کا ہے. یہ جو صوفی آرڈرز ہیں یہ ان کا جو زیادہ بیسیکلی جو فوکس ہے، ایمفیسس ہے، وہ اسپرچول پریکٹس کے اوپر ہے، یعنی روحانی جو مشقیں ہیں ان کے اوپر ہے. اور یہ ان کا جو ہے یہ ڈائریکٹ پرسنل ایکسپیرینس آف گاڈ حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا براہ راست یہ جو ہے ان کا تجربہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے نماز ہے، میڈیٹیشن، مراقبہ وغیرہ ہے، دوسری صوفیانہ ٹیکنیکس اس میں استعمال ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ ریلیجیس جو آبزرونسز ہوتی ہیں، جو مذہبی ہمارے رسومات ہیں یا مذہبی طریقہ کار ہے، جو احکام ان کے اوپر ان کا کم زور ہوتا ہے، اور زیادہ ان کا جو وہ انڈیویجول اسپرچول گائیڈنس کے اوپر ہے. اور انڈیویجول جو ان کے اندر یعنی انفرادی جو روحانی رہنمائی ہے وہ ایک استاد کو رکھ کر ان کے لیے ایک شیخ جو ہوتا ہے، ان کا جو پیر ہوتا ہے، وہ کے ذریعے سے یہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی یہ طریقت والا ہے. وہ پہلا جو آرڈر ہے وہ شریعت والا ہے، یہ طریقت والا ہے. اور اگلا جو آرڈر ہے وہ بیسیکلی اس کا تعلق حقیقت یا حقیقہ جو صوفی آرڈر ہے اس سے ہے. تو اکثر آپ نے جب علماء کرام کے حوالے سے کئی دفعہ بات سنتے ہیں، ان کے جب اعلانات ہوتے ہیں ان کے اشتہارات میں، تو وہاں پہ پیر طریقت، کامل شریعت، اس طرح کے الفاظ، تو وہ انہی آرڈرز کے حوالے سے وہ ان چیزوں کو پورٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. وہ ساری چیزیں جو شریعت پر عمل کرنے والے، شریعت کو لے کے چلنے والے ہیں، طریقت کو لے کے چلنے والے ہیں، طریقت کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ جو شریعت، وہ ان چیزوں کے مطابق اپنی ذہنی صحت کو حاصل کرنے کے لیے بیسیکلی تو ان کا وہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو لے کے چلنا ہے، اور تاکہ وہ مینٹل پیس یعنی ذہنی سکون حاصل کر سکے. تو تیسرا آرڈر جو صوفی آرڈرز آف حقیقہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ زیادہ صوفیانہ ہے. اور اس کا ان تینوں کے اندر جو ہم نے پہلے بیان کیے ان میں زیادہ جو صوفیانہ ہے وہ آرڈرز یہ حقیقہ والا ہے. اور یہ ڈائریکٹ ایکسپیرینس نالج آف گاڈ جس کو حقیقہ کہا جاتا ہے. بیسیکلی حقیقہ جو ہے ورڈ، یہ ان کا اس کا مطلب ان کے لیے ہے وہ ڈائریکٹ ایکسپیرینشل نالج آف گاڈ ہے، اللہ تعالیٰ کا براہ راست جو وہ علم ان کے ذریعے. اور یہ تاکہ وہ اسپرچول پریکٹس کا یعنی روحانی جو مشق ہے اس کا الٹیمیٹ گول جو ہے اس کو حاصل کر سکیں، اس کو اچیو سکیں. اس کے لیے یہ ذکر وغیرہ، ذکر کا جو محافل ہوتی ہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا، دیکھا ہو، ذکر کی محفل ذکر و اذکار یہ ہوتی ہیں. اس کے یہ جس میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں
یا پھر اور ذکر اذکار ہیں ان کو یہ بار بار کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، ذکر اور سمع، یہ دو چیزوں کے اوپر فوکس زیادہ ان کا ہوتا ہے۔ ذکر جو ہے وہ زبان سے کلمات کی ادائیگی ہے، سمع جو ہے وہ قوالی وغیرہ اور اس طرح کے جو دوسرے کلام ہوتے ہیں، صوفیانہ کلام ہیں، ان کو سننا ہے۔ تو یہ ذکر اور سمع جو ہے، اور اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اپنی اس صوفیانہ حالت کا حصول ہے جو کہ ان کے کانشیسنس کے اوپر حاوی ہو جائے، ان کے کانشیسنس کے اندر ہو جائے، اور یہ ایک جو ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط رشتے میں یہ پیوست ہو جائیں یا اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو یہ بیسیکلی دیز آر تھری آرڈر جن کو ہم ٹرائی پارٹڈ آرڈرز آف صوفیزم کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس میں نے آپ کو اپنی کوشش کی بتانے کی کہ جتنا میرے پاس نہ اس کے مطابق میں نے بتانے کی کوشش کی۔ اگر کہیں پہ کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ بیسیکلی یہ جو اس میں لازمی طور یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ جو کیٹیگریز ہیں یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں، یہ اور بہت سارے صوفی آرڈر جو ہیں تینوں میں سے بھی لیتے ہیں، اپروچز کو لیتے ہیں اور ان کی پریکٹسز کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بہت سارے اور بھی کیٹیگریز ہیں جو صوفی ٹریڈیشن اور پریکٹس کے حوالے سے، کہ صرف یہی نہیں ہے کہ تین تک محدود ہے، ان کے آگے سب آرڈرز ہیں، ان کے آگے سب گروپس ہیں جو آگے چلتے ہیں، ان میں ہر ایک کے اندر آگے مختلف فردر یہ ڈیوائڈز ہوتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں چلتی ہیں۔ تو یہ تو تھا جی آج کا ہمارا ایک یونیک سا ٹاپک تھا سائیکالوجی کے اندر، جو میں نے آپ کو ایک ڈیفرنٹ سا ٹاپک تھا، جو یہ ہماری ایک فالوور تھی، ہماری کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اس نے مجھے اس کے لیے ریکویسٹ کی، تو بس میرا بھی دل کیا رمضان کا مہینہ چلے، مجھے بھی تھوڑا سا اس کے لیے نالج، میرے میں نالج میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے میں بھی۔ تو اس کو ضرور سنیے گا، غور سے سنیے گا، ان کو سمجھیے گا، اور آگے مزید آپ خود اس کی سرچنگ براؤزنگ کر سکتے ہیں، ان کو سرچ کر سکتے ہیں، ان کے اوپر اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ بہت اچھی چیز ہے مسلم سائیکالوجی کے اندر، جو کہ آہستہ آہستہ ناپید ہوتی جا رہی ہے، چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور کسی کی اس کی طرف توجہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا حالانکہ ایک ہمارے ضرورت ہے مسلم سائیکالوجی اور اسلامک سائیکالوجی کے حوالے سے۔ تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان یہ بھی ہم اپنے اندر دیکھیں کہ اسلام کا تعلق ہمارے کردار کے ساتھ ہم کس طرح سے ان چیزوں کو بہتر اور مینٹل سیٹسفیکشن اور مینٹل ہیلتھ کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں نصیب فرمائے اور آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ